بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفتنۃ التی تموج کموج البحر۔ وقال ابن عیینہ عن خلف ابن حوشب كانوا يستحبون ان يتمثلوا بهذه الابيات عند الفتن۔ قال امرؤ القیس الحرب اول ما تكون فتیۃ الحرب اول ما تكون فتیۃ تسعى بزینتها لكل جہول حتى اذا اشتعلت وشب ذرامها ولت عجوزا غیر ذات حلیل شمتاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک قصیدے کے میں سے ہے۔ کیونکہ اس کے اندر بہت ایک بڑا سبق ہے، اور جن کے اندر بڑا سبق ہو عام طور پر جو آدمی مشہور ہوتا ہے اس کے نام پھر لوگ اس کو نسبت کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی اچھا شعر ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اقبال کا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ قال امرؤ القیس، یہ جو امرؤ القیس ہے آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ تمام جاہلیت کے شعراء میں پہلے نمبر پر آتا ہے، لیکن ویسے یہ شعر جو ہے یہ امرؤ القیس کا نہیں ہے، اور یہ شعر جو ہے یہ عمر بن مادی کرب کا ہے۔ 7 معلقات میں یہ عمر بن مادی کرب بھی ایک بڑے شعراء میں سے ہے۔ 7 معلقات ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ شخص بھی شامل ہے۔ امام بخاری کے حادثے کی بات آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری کا حادثہ کتنا اچھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں محیر العقول یادداشت دی تھی۔ انہوں نے خود یادداشت کے لیے ایک اصول بتایا ہے امام بخاری نے۔ وہ اصول ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں جس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہو نا اس کی طرف آپ توجہ زیادہ کریں، اور جس کی طرف آپ توجہ زیادہ کریں گے وہ چیز آپ کو یاد رہے گی۔ امام بخاری کی توجہ جو ہے یہ بس زیادہ سے زیادہ وحی کی طرف ہے، کہ جو وحی ہے اس کے لیے معیاری ثبوت بھی مہیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی سے مراد کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی مراد جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ چونکہ جب تک کسی بات کی مراد کا علم نہ ہو اس وقت تک وہ بات جو ہے یہ نص نہیں بنتی۔ یعنی عام طور پر نص کا ترجمہ کر دیتے ہیں ٹیکسٹ، لیکن یہ نص کا ترجمہ ٹیکسٹ صحیح نہیں ہے، ٹیکسٹ تو کہتے ہیں متن کو۔ تو ویسے کوئی عبارت جو ظاہری طور پر آپ کے سامنے ہو وہ بھی ٹیکسٹ کراتا ہے، لیکن نص کا اور ظاہر کا فرق کیا ہے کہ ظاہر میں تو یہ ہے کہ اس عبارت کے جو
ہوتے ہیں ان سے اس کا یہ معنی معلوم ہوتا ہے، لیکن نص جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں جب کہ اس کا جو مراد اور مفہوم جو ہے وہ بولنے والے نے لیا ہے۔ آپ وہ مفہوم مراد لیں جو بولنے والے کی مراد تھی، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کی کلام کی مراد جو ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ پہلے انبیاء تو گزر چکے، ایک ہی جو ہے وہ پہلوں میں سے باقی رہ گئے ہیں، اگرچہ نبوت ان کی نئی نہیں ہے، نبوت ان کی پہلے ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نبی کی حیثیت سے دوبارہ اتریں گے، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ جو حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں نا ان کی اولاد کو اکٹھا کر دیں گے۔ یہ اصل میں 2 لڑیاں الگ الگ بن گئیں، ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل کی لڑی ہے جن کے آخر نبی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے خاتم النبیین جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ کی حکمت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو علم ہے کہ تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو سب کے سب اس کے تابع ہوں گے۔ اب یہ وعدہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا جا چکا ہے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس وعدے کے بعد جو ہے وہ اپنی نبوت کی بات نہیں کریں گے۔ یہاں جب آئیں گے تو شریعت کس کی ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ شریعت کے اندر جو ہے وہ کمزوری دکھاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ شریعت صرف وحی ہے، قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں وہ بھی وحی، اور سنت اور حدیث یہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا بہترین نمونہ، اور آپ کا نمونہ جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور آپ معصوم ہیں، اس اعتبار سے وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی مراد ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیں وہ تو اللہ کی مراد ہوتی ہے، کوئی اور شخص کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ذہین آدمی کیوں نہ ہو، اس کی جو بات ہے وہ اس طرح جو ہے وہ مراد نہیں ہو سکتی اللہ کی۔ تو اب اللہ کی مراد جو ہے وہ کس سے واضح ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ سیرت اور سنت جو ہیں وہ جب ثابت شدہ ہوں گے، ان اصولوں کے مطابق جو سنت کے اصول ہیں وہ زیادہ ذرا اعلیٰ ہیں، اور جو سیرت کے اصول ہیں وہ اس معیار کے نہیں ہیں، اس لیے کہ سنت جو ہے وہ تو ایک ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی مراد ہے، لیکن جو سیرت ہے اس کے اندر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکومت بھی آ جاتا ہے، آپ کی تدبیریں بھی آ جاتی ہیں، اس اعتبار سے جو سیرت کے معاملات ہیں وہ ذرا ہلکے ہیں، لیکن اس کے لیے اہل علم نے خاص طور پر ایک بات یہ کہی ہے کہ سیرت سے جو ہے وہ شریعت کے مسائل نہیں ثابت کرنے چاہیے۔ اسی اعتبار سے سیرت کے اندر جی قابل اتباع جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ امام قریش میں سے ہوں گے، کیا آپ کی مراد ہے کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جن کو حکومت ملے گی؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے گی انشاءاللہ وہ حدیث، اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ قریش کا قبیلہ جو ہے نا، بطور قبیلہ یہ اصل میں حکمران نہیں ہے، ان کی ایک سماجی حالت ہے، ایک معاشرتی حالت ہے، معاشرے میں جس شخص کا یہ سماجی اور معاشرتی مقام ہو اس کو جو ہے وہ حکومت دی جاتی ہے۔ دیکھیے نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کے ادارے کا سربراہ ہوں، لیکن
اگر میں اپنی جگہ پر کسی ایسے شخص کو سربراہ بنا دوں جس کو تجربہ کم ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جس طرح جو ہے وہ میری عزت کرتے ہیں نا، اصل میں عزت کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ایک مقام پر پہنچ گیا ہے اور وہ تجربے کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے کو بنا دیں گے تو بات کیا ہوگی کہ وہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ غلطیاں کرے گا۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہے نا فرمان، جو امام شافعی نے امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ جب چھوکروں کے اندر ان کے اندر حکومت آ جائے گی تو تباہی ہوگی نا۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا چھوکروں کی، یعنی اصل میں فتح اور فتیہ، یہ فتح کہتے ہیں اس لڑکے کو جو ویسے تو مردوں کا قد اور ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں، لیکن عقل ابھی اس کی جو ہے وہ بالغ نہیں ہوتی۔ ہاں، جس کو رشد کہتے ہیں، اس کی رشد جو ہے نا وہ عام طور پر جو ہے وہ اس کے لیے اندازہ لگایا گیا ہے کہ 40 سال کی عمر کے قریب جو ہے وہ انسان جو ہے وہ عقل کے اعتبار سے بالغ ہوتا ہے۔ تو اس لیے 40 سال کی عمر میں کچھ تجربے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نوجوان کو بٹھا دیں حکومت پر تو تجربے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیے نا، ہماری سیاست تو بہت ہی گندی ہے، تو اس لیے اس سیاست کے اندر اگر کوئی ماہر ہو نا جھوٹ اور فریب کا، وہ تو کبھی جو ہے وہ پکڑا بھی جائے تو اس کو سزا کبھی نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا ہے، تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا انصاف۔ عدالتیں تو جو ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اہل رائے کی تو صرف اتنی بات میں نے کہی تھی نا کہ ان کے نزدیک رائے جو ہے وہ ایک قانون کے طرح جو ہے وہ ایک بڑا امام ہے، مجتہد ہے، اس کی جو بات ہے یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ ایک قانونی حیثیت رکھتی ہے، یعنی پوری عالمگیر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہی وہ بگاڑ ہے جو رائے کے اندر پیدا ہوا ہے کہ 1300 سالہ جو آراء ہیں لوگوں کی، جو انہوں نے خواہ کتاب و سنت سے کیوں نہ نکالی ہوں، تو وہ آراء جو ہیں وہ ان کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو فقہ کو ماننے والے ہیں، انہوں نے چونکہ تمام فقہ ہے اس لیے انہوں نے تمام آراء جو ہیں ان کو شریعت مان لیا ہے، حالانکہ وہ آراء آپس میں 1300 سال کے اندر بے شمار باتیں ایسی ہیں جو آپس میں ٹکراتی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچی باتیں بھی ہیں۔ یعنی جو حکمران ہوتے ہیں جب ان کے پاس حکومت آتی ہے تو وہ غلطیاں سب سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی غلطیاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ تو میں نے اور ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کل آپ نے الفتنۃ من قبل المشرق جو عنوان کے متعلق احادیث پڑھی تھیں، ایک بات جو میں آپ کو ذرا توجہ دلاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا پارسی مجوسی، جن کے متعلق میں نے کہا تھا کہ وہ مشرق میں ہیں، پارسی مجوسی تو اللہ کے رسول نے کہا یہ مشرق ہے، لیکن ایک اہل کتاب ہے۔ اصطلاح میں اہل کتاب جو ہیں خواہ مسلمان کیوں نہ ہوں، مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں یہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کو جو خطاب ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اس کے اندر کیا بات کہی ہے کہ اے اہل کتاب اور ایک ایسی بات کی طرف ہیں جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ یعنی اہل کتاب کا جو شرک ہے نا، اصل میں اس کی وجوہ جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کتاب التوحید کے اندر آپ کو جو ہے وہ شرک کے بنیادی جو معاملات ہیں ان کو بھی بتائیں کہ الکفر ملت واحدہ، اور شرک کی بھی جو ہے وہ اس طرح کچھ بنیادیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کو جو ہے وہ ہم بیان کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اہل کتاب سے ایک تعلق تھا۔ تعلق یہ تھا کہ ان کے پاس جو تھی نا وہ اللہ کی کتابیں بھی ہیں،
اب دیکھیے نا جی، تورات اور انجیل یہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو گئی، وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ رہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ کا شکر ہے کوئی تحریف نہیں ہے. اس کی آپ 80 روایتیں مانیں پھر بھی جو ہے وہ تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر ایک روایت جو ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ چیزیں تو محفوظ ہیں. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ رومی شکست کھا گئے ہیں اور مجوسی پارسی جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کو بڑی تکلیف پہنچی. اس لیے تکلیف پہنچی کہ آپ کہتے تھے اہل کتاب کم از کم اللہ کو تو مانتے ہیں نا، ان پارسیوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ 2 رب بنائے ہوئے ہیں، ایک یزداں اور ایک اہرمن. تو اس لیے قرآن مجید کی یہ جو سورۃ روم ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء. یہ قرآن مجید کی عبارت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کیا ذکر ہے؟ اس میں ذکر یہ ہے کہ ابھی تو روم جو ہیں جو اہل کتاب تھے نا وہ شکست کھا گئے، لیکن کچھ سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی ہے، قرآن مجید نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ کچھ سالوں کے بعد جو ہے یہ غالب آئے گی. ایسا ہی ہوا، پھر بعد میں یہ غالب آ گئے. تو یعنی کس طرح کے اندر اپنے اندر پھوٹ پڑ گئی. ظاہر ہے کہ جن کے اندر پھوٹ پڑ جائے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو اکٹھے تھے وہ جو ہے وہ غالب آ گئے. رومیوں کے اندر بعض شفتیں ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان کو مانتے تھے. میں انشاءاللہ آپ کو اصل میں ایک بات باہر کی شروع کرتا ہوں، پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا کہ عمر بن عاص کتنے بڑے عقل مند آدمی تھے، اور کس طرح جو ہے وہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے حوالے سے. تو آج میں ذرا صرف اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارسی چونکہ مشرک تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی تکلیف پہنچی کہ جو کم از کم آپ کے قریب جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ الہامی کتاب کو بھی مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، لیکن ویسے یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں. تو بنیادی طور پر یعنی الہامی کتاب وہ مانتے ہیں. اس بنا پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی جو ہے وہ خوشی تھی کہ وہ غالب آ گئے ہیں. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ سارے کے سارے کافر جو ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ کفر سے لڑائی ہوتی ہے. اصل میں لڑائی کفر سے نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے ظلم اور بغاوت سے. یہ 2 چیزیں جو ہے یہ لڑائی کی بنیاد ہوتی ہیں، ظلم ہو اور بغاوت ہو. اس کے اگر ظلم اور بغاوت نہ ہو، کافر بھی ہوں، ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اہل کتاب کے ساتھ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ایران سے ہو جائے. اب مسلمان کی سوچ کیا ہوگی؟ مسلمان کی سوچ یہ ہوگی کہ کم از کم جو ایران جو ہے وہ غیر مسلم کے آگے مغلوب نہ ہو. یعنی ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. بھٹکے ہوئے ہونے کے ساتھ کم از کم مسلمان کہلاتے تو ہیں نا. جب مسلمان کہلاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی. تو یہ بھی شریعت کا ایک اصول ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو شریعت کے قریب ہو اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو لیکن اصل جو چیز جس کے ہم مکلف ہیں وہ شریعت ہے. اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہم کسی غیر معصوم کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جو ہے وہ امام بنا دیتے ہیں تو اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شریعت کی طرح جو ہے وہ اس کا احترام شروع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ اچھے اچھے علماء جو ہیں، دانشور جو ہیں، وہ اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ جو فقہ ہیں، بہت فقہ ہیں، اور یہ جو فقہ ہیں یہ شریعت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہ شریعت ہے۔ اب بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، اس کے اندر فقہ کو ہی جو ہے وہ شریعت سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے قانون دان ہیں، بڑے بڑے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جج، وہ بھی جو ہے فقہ کو اصل میں شریعت قرار دیتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ اس کی وجہ سے پورے دین کے اندر بگاڑ آ گیا ہوا ہے۔ کیونکہ اس سے مراد کیا ہے، آج تک جتنے بھی جو ہیں وہ فقہی آراء ہیں وہ تمام کی تمام شریعت ہیں، اور اس اعتبار سے کوئی فقہی رائے پکڑ لے اس کو شریعت سمجھ کر جو ہے وہ اپنا لیا جاتا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت صرف کتاب و سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں باقاعدہ ایسے لوگ چھوڑے جا رہا ہوں، نہیں، لیکن ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اہل علم کی عزت کی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ نبی کی شان بیان کرنے کے بعد کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ نبیوں سے نہیں ملے، لیکن جب وہ آئیں گے تو دین کا جو ہے وہ خدمت کریں گے تو دین بلند و بالا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے جو ہے وہ اس سے بات نکالتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فقہ کی بڑی خرابی یہ ہے کہ جو واقعاتی صورتحال ہے وہ سامنے نہیں ہوتی، تو اس لیے جب فقہی آراء جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ رائے بھی ہے، یہ رائے بھی ہے، یہ رائے بھی ہے۔ ہم پہلے 4-5 رائے اکٹھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رائے جو ہے یہ کتاب و سنت کے قریب ہے۔ بھائی اگر آپ کو کتاب و سنت ہی سے کوئی رائے مل جائے غور و فکر سے، اگر آپ مجتہد ہیں تو کتاب و سنت میں غور و فکر کریں اور اس سے رائے دیں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 1450 سال گزرے ہیں تو امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ 1300 سال گزر چکے ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ کی رائے کی تو کوئی سند نہیں ہے 200 سال بعد بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے بارے میں دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے امام بخاری کیا کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی بات ہے۔ میں نے آج آپ کو جو ہے وہ امام بخاری کی چھوٹی سی ایک بھول ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ امرؤ القیس نے کہا، حالانکہ یہ شعر اشعار جو ہے یہ امرؤ القیس کے نہیں ہیں، یہ اشعار جو ہیں یہ عمر بن مادی کرب کے ہیں، لیکن اشعار کے اندر بہت جو ہے وہ معنویت ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ غالب کے اشعار بھی بہت سے اچھے اچھے اشعار ہیں، اسی طرح مولانا حالی کی شاعری جو ہے وہ بھی بڑی کام کی ہے، لیکن پھر بھی اقبال کو جو مقام ملا ہے وہ ان لوگوں کو نہیں مل سکا۔ بات صورت آپ جو ہے وہ آپ ان شعروں کا مطلب پڑھیے۔ شعر یہ ہے کہ حرب اس کی پہلی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکی کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں فتیتن جو ہے یہ اگرچہ حرف تشبیہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن مبالغے سے تشبیہ مقصود ہے، یعنی لڑائی اس کی جو پہلی صورتحال ہے وہ ایک جوان لڑکی کی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جوان لڑکی کے اندر جو کشش ہوتی ہے، جتنے بھی اس طرح کے بیوقوف لوگ ہیں وہ کسی جوان کو دیکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کو دیکھ لو ایک دفعہ، پتہ نہیں پھر یہ دوبارہ نظر آنی ہے کہ نہیں۔ لیکن ویسے تو چلیے بات ایک شعر کی ہے لیکن ہے اس کے اندر ایک سبق۔ ایک لڑکی کو جو ہے وہ یہ خاص طور پر جو جوانی ہوتی ہے نا، دیوانی ہوتی ہے، تو اس ایک دیوانہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل میں
میرے ذہن میں شعر کا شروع تھا. ہاں 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 نہیں وہ بعد میں ہے، وہ دوسرا مصرع ہے. پہلا مصرع جو ہے وہ ذہن میں فوراً نہیں آ رہا کہ ہاں کسی کی جو صورت پہ ہوتے ہیں شیدا، کسی کی جو صورت پہ ہوتے ہیں شیدا، آخر وہ رنج و الم دیکھتے ہیں. یہ لڑکی کی بات ہے. اب دیکھیے نا، جو جس کو عشق چڑھا ہوا ہے اس کا بھی دماغ بڑا چلتا ہے. کہتا ہے نہ تجھ سے غرض ہے نہ صورت پہ تیری، مصور کا ہم تو قلم دیکھتے ہیں. اصل میں ہم تو اللہ کی قلم اللہ کا قلم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے شکل کیسی بنائی ہے. ہاں ماشاء اللہ، آج تو ماشاء اللہ جو ہے نا ہمارے مفتی صاحب، ان کو بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ بجٹ آ گیا ہے. چلیے جی، اب یہ شاعری میں اب کیا ہے کہ جو لڑائی ہوتی ہے جب شروع ہوتی ہے اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب اس کے اندر جو بھی حصہ لے گا نا وہ مارے گا دوسرے کو. جب تک یہ امید نہ ہونا کہ ہم ماریں گے اس وقت تک لڑائی کامیاب نہیں ہوتی. تسعی بزینتها لکل جہولی، وہ جو ایک نوجوان لڑکی ہے نا، وہ کوشش کرتی ہے اپنی زینت کے ساتھ لکل جہولی، ہر بیوقوف کے لیے، ہر جاہل بیوقوف کے لیے جو ہے وہ زینت دکھا کر جو ہے وہ اس کو، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، یہ بھی ایک بیوقوفی ہے نا جس کی یہ شاعری ہے. تو اچھا، تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. حتیٰ اذا اشتعلت وشب ذرامها، یہاں تک کہ اذا اشتعلت جو ہے یہ بظاہر جو ہے وہ جو لڑائی ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. چونکہ لڑائی جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، اور جو اصل میں جو مراد ہے وہ مشبہ ہے. لیکن ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب وہ لڑائی جو ہے وہ شعلے مارنے شروع کر دیتی ہے، یعنی لڑائی بھڑک اٹھتی ہے. وشب ذرامها، اور اس کے جو شعلے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں. یعنی شعلے جو ہے نا، جب لڑائی تیز ہوتی ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کوئی یہ مرا وہ گرا، اس طرح لڑائی کے اندر یہ ساری صورتیں پیدا ہوتی ہے. تو وشب ذرامها، یعنی ذرام کہتے ہیں شعلوں کو، اور شب کا معنی شباب، جوان، یعنی شعلے جوان ہو جاتے ہیں. اچھا، اب پھر اسی لڑکی کی طرف اشارہ ہے. ولت عجوزن غیر ذات حلیلی. اب وہ جو لڑکی ہے اس کو چھوڑ کر اب یہ ہے کہ جب ایک عورت ایسی بن جاتی ہے نا کہ اس پر بڑھاپے کے آثار آ جاتے ہیں، اور بڑھاپے کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ بال جو ہیں زیادہ سفید ہو جائیں اور کالے کم رہیں. تو یہ اصل میں بڑھاپے کے آثار ہیں. ویسے تو جو لوگ کھجوریں کھاتے ہیں نا ان کے بال جو ہیں وہ دیر سے سفید ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتاؤں کہ ویسے ہمارے خاندان میں بھی یہی بات ہے کہ ہمارے بال جو ہیں وہ دیر سے سفید ہوتے ہیں. میں الحمدللہ یہ رنگ لگانے لگ گیا تو رنگ لگانے سے میری داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی، ورنہ میری داڑھی جو ہے رنگ لگانے سے پہلے جو ہے وہ بہت تھوڑی سفید تھی. میں نے ان کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ رنگ لگایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ بڑھاپا جو ہے نا یہ بزرگی ہے ماشاءاللہ. یہ اچھا جی، اب کیا ہے، ولت عجوزن. اب جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اب اس کو بھی جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے دیکھے گا. وہ جانتی ہے کہ اب میرے اندر کوئی کشش نہیں ہے. آپ دیکھیں نا آج کل ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ برقعے میں ہوتی ہے اور ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ جو ہے وہ بغیر برقعے کے ہوتی ہے. یہ بھی ایک خاص ڈھنگ ہے جو ہے وہ کشش پیدا کرنے کا کہ آپ نوجوان کو تو دیکھیے، مجھے کس نے دیکھنا ہے. وہ ساتھ کوئی بڑی ہوگی، ماں ہوگی، خالہ ہوگی، کوئی اور رشتہ دار ہوگی، ہاں وہ الگ بات ہے جی. لیکن ویسے جو ہے زیادہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورت کا یہ جو دوپٹہ ہے نا، عورت کا دوپٹہ یہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. یعنی جب عورت جو ہے یہ
خاص طور پر یہ جو ریشم کا شفون کا جو دوپٹہ ہوتا ہے نا، جب عورتیں اس طرح لیتی ہیں دوپٹہ تو اس کے اندر جو ان کا حسن جس طرح جھلکتا ہے نا، وہ دوپٹہ اتار دیں بالکل مرد بن جائیں گی، کوئی ان کے اندر کشش نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ بلکہ ایک شعر مجھے اور بھی یاد تھا لیکن اس وقت یاد نہیں ہے۔ میں یہ کہا کرتا تھا کہ جو جہاں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے نا، تو وہ جگہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جہاں دلہن کو بٹھاتے ہیں۔ تو شاعر نے ایک شعر کہا لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں تو بڑی بڑی خوبصورت موجود ہیں، لیکن آج جو دلہن ہے جو وہ ایک ہی ہے، اور وہ جو دلہن ہے نا سب کی توجہ آج دلہن کی طرف ہے۔ لوگ باقی لڑکیوں کو کم دیکھتے ہیں، دلہن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی اب یہ کیسی ہے، وہ بھی بڑی بن ٹھن کے آتی ہے۔ ہاں جی چلو جو کچھ بھی ہے بات صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے لفظ اندر آیا ہے منصہ، تو میں یہ نس کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھیے اصل آج مراد کون ہے، کس کی شادی ہو رہی ہے؟ جس کی شادی ہو رہی ہے جوڑا تو اس کا بن رہا ہے، باقی لڑکیاں کتنی بھی خوبصورت ہوں کسی کی شادی نہیں ہو رہی۔ ہاں جی نہیں وہ تو خیر دیکھیے دنیا کے اندر ہر گند موجود ہے، اس کی تو بات چھوڑیے، لیکن میں نے آپ کو یہ اچھا جی چلیے، ولت منہ پھیرتی ہے عجوزن، ہاں عجوز کہتے ہیں جو بوڑھی ہوتی ہے، بوڑھی کو، ولت عجوزن غیر ذات حلیلی، یعنی اس کا خامن نہیں ہوتا، یعنی بیوہ ہو گئی ہوتی ہے، بوڑھی بھی ہو اور بیوہ بھی ہو گئی ہو، اصل میں وہ تو بالکل اس کے اندر بناوٹ ٹھہراؤ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کس کو دکھائے؟ خامن کو دکھانا تھا۔ لیکن آج کل آپ دیکھیے کہ کتنی بھی عمر ہو جائے، نور جہاں کو آپ دیکھیے بالکل جو ہے وہ قبر میں جانے والی تھی، پھر بھی یہاں اس کا جو تھا نا اس کے یہاں تھے، یہاں جو گوشت لٹک جاتا ہے، اس نے آپریشن کروانے کے بعد جو ہے یہاں ہمیشہ پٹی باندھی ہوتی تھی کہ میری کوئی گردن نہ دیکھے کہ میری عمر کتنی ہے۔ چلیے جی بات تو اس کی تعریف کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ویسے تھے بڑے حساس، ماشاء اللہ ان کو غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے ہیں، ان کا نام تھا طاء اللہ صدیقی۔ تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا نور جہاں فطور جہاں۔ آپ کو ہے کہ نور جہاں کا نام نور جہاں نہیں تھا، اللہ رکھی تھا، ہاں جی۔ اور آپ کو پتہ ہے نور جہاں اس نے اپنا نام، نور جہاں اپنا نام اس نے کیوں رکھا؟ اصل میں نور جہاں جو ہے وہ جہانگیر کی پہلے معشوقہ تھی، بعد میں بیوی بن گئی۔ معشوقہ کیسے پسند آئی کہ بیوی بناؤں؟ اصل میں اس کے ہاتھ میں کبوتر تھے، کبوتر یہ شہزادے رکھتے تھے کبوتر، اور کبوتر رکھ کر جو ہے وہ کبوتر اڑا کر جو ہے وہ اپنی بہت سی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو یہ لڑکی ذرا شکل کی اچھی تھی، تو اس کو جو ہے وہ 2 کبوتر پکڑا دیے جہانگیر نے۔ تو اس لڑکی نے جو ہے وہ کبوتر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، تو ایک کبوتر اسے چھوٹ گیا۔ تو جہانگیر پاس آیا، اس کی کہنا کیا بات ہے، کہاں گیا وہ کبوتر؟ چھوٹ گیا۔ اس نے کہا کیسے چھوٹ گیا؟ اس نے کہا ایسے چھوٹ گیا، دوسرا بھی چھوڑ دیا۔ یہ جو ادا ہے نا، بس یہ ادا اس کو نور جہاں بنا گئی۔ پھر اس کا جہانگیر نے نور جہاں نام رکھا تھا۔ نور جہاں اس کا نام بھی نہیں، اس کا نام بھی نور جہاں نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا اس کا مقبرہ کتنا شاندار بنایا تھا، لیکن آج کل جو ہے وہ بالکل ایک کوٹھا جیسے گرا ہوتا ہے اس طرح ہے مقبرہ اس کا، یونیورسٹی کے سامنے۔ آپ ماشاءاللہ ادھر سے ہی آتے ہیں شاید۔ چلیے جی، چلیے اچھا جی، اب ذرا یہ پڑھ لیں۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ بوڑھی جو ہے جب پیٹھ پھیرتی ہے، اور ویسے بھی وہ بیوہ ہو چکی ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ خامد بھی موجود نہیں ہے، تو شمتا کہتے ہیں کہ جس کے بالوں کے اندر سفید اور کالے بال دونوں اکٹھے ہوں، لیکن سفید بال جو ہوتے ہیں نا وہ غالب ہوتے ہیں۔
ویسے ایک بات جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس لیے کوئی عرض نہیں ہے. ایک شخص جو تھا اس نے ایک عورت اس کی جو ہے نا جب تھوڑی سی عمر بڑی ہو گئی، اصل میں مرد ہمیشہ دوسری عورتوں کی طرف اس وقت راغب ہوتا ہے جب کہ بچے ہو جائیں نا تو ماں کی توجہ بچوں کی طرف بہت ہو جاتی ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میری طرف وہ توجہ نہیں ہے جو پہلے تھی. تو اب اس نے جو ہے وہ ایک جوان لڑکی سے شادی کر لی تاکہ جو ہے وہ میری جو خواہشات ہیں وہ بھی اس سے پوری ہو. چلیے شادی کرنے کا تو کوئی عرض نہیں ہے. جب شادی کر لی تو اب صورت آ رہی ہے کہ دونوں کا مقابلہ رہتا تھا. اس شخص کے جو بال تھے ان کے اندر سفید بال بھی تھے اور اس کے اندر کالے بال بھی تھے. تو جب بوڑھی اس کے پاس بیٹھتی تو اس کے کالے بال جو ہے وہ چنتی رہتی، وہ الگ کرتی رہتی. اچھا جب جوان بیٹھتی تو وہ اس کے سفید بال جو ہے وہ چنتی. مقصد یہ تھا کہ یہ جوان نظر آئے، یعنی یہ میرا خامد ہے. اور وہ جو بوڑھی ہے وہ اس کے کالے بال اس لیے چنتی تھی کہ یہ خامد میرا ہے. مجھے ایک خطیب کا پتہ ہے کہ ان کی داڑھی میں جب سفید بال آنے شروع ہوئے نا تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی کینچی تھی. وہ شیشہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ جتنے بال سفید تھے نا وہ سارے یہاں سے کاٹ دیتے تھے، جڑ سے کاٹ دیتے تھے کہ بھئی تاکہ میرے بال جو ہے کالے زیادہ نظر آئے. اچھا جی اب اس کے بعد پڑھیے شمتا یعنی شمتا اس کو بولتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کھچڑی کہتے ہیں، کھچڑی پک گئی، وہ کھچڑی اسی کو بولتے ہیں کھچڑی. ہاں جی شمتا جن کارو لونوہا. ایک تو بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ انسان کا چمڑا اس طرح کا نہیں رہتا جو جوانی کے اندر چمڑا ہوتا ہے. تو جن کارو لونوہا اس لیے جب چمڑا جو ہے وہ اس طرح نہ رہے تو وہ جو رنگ ہوتا ہے اس کا جو گورا رنگ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ویسے تو نام میں نہیں لینا چاہتا، میں ایک ہماری عزیزہ تھی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی جوانی میں. میں اس کی شادی میں شریک ہوا تو بہت مالدار شخص نے اس کا رشتہ لیا خوبصورتی کی وجہ سے. میں چونکہ جو اپنے کزنز ہیں لڑکیاں ان کو بھی پردہ کرواتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس معاملے میں مداحنت نہیں کی. تو اس کو جب میرے بارے میں جب یہ علم ہوا نا، میں کچھ اس کو تو چھوٹا تھا جب اس کی شادی ہوئی ہے، پھر بعد میں جب بڑا ہو گیا تو اس کو علم ہوا کہ یہ مدنی جو ہے یہ بہت سخت ہے، یہ سب سے پردہ کرتا ہے. اس کی بڑی بہن نے مجھے پالا تھا تو لیکن میں ان کے پاس بھی نہیں جاتا تھا پردے کی وجہ سے. ایک بہت عرصے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی کہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیجیے کوئی 50 سال بعد، 50 سال بھی بلکہ 60 سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. تو ایک اعلیٰ مقام پر تھی وہ، تو میں نے جو ہے وہ ان سے ملا تو میں نے ان سے باتیں کرنی شروع کر دیں. مجھے انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ کیا اب آپ کا جو ہے وہ دین کمزور ہو گیا ہے؟ کہ پہلے تو آپ کے متعلق سنتے تھے کہ آپ جو ہے وہ پردہ کرواتے ہیں، آج جو ہے وہ آپ باتیں کر رہے ہیں. اس وقت میں نے اس کو دیکھا کہ جو میں اصل چیز بتانا چاہتا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور مجھ سے بھی کافی بڑی تھیں. کہتے یہ بات جو ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو تقریباً 20 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے خیال آیا کہ میں اتنا سخت تھا تو آج میں اصل میں ججوں کو تو وہاں عورتیں بھی آتی تھیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر مجھے جو ہے وہ یہ خیال آیا کہ بات جو ہے وہ عورتوں سے جرأت سے کرنی چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ چھپتے رہیں اور عورتیں جو ہیں وہ بے باک ہو کر ہم سے بات کریں. اچھا جی اب جو
اچھا جی، یون کرو لونہا، اس کا رنگ جو ہے وہ اوپرا ہو جاتا ہے، اجنبی ہو جاتا ہے. وتغیرت ہے مکروہۃ للشم والتقبیل، کہ وہ یہ دل نہیں چاہتا کہ اس کو سونگا جائے، اور یہ نہیں دل چاہتا کہ اس کو بوسہ دیا جائے. یعنی زیادہ بری ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کو بوسہ دینا اور اس کو سونگنا. ماشاءاللہ جن کو تجربہ ہے ان سے پوچھیے باقی باتیں. جی آگے بڑھیے. حدثنا عمر بن حفص ابی جی حدثنا الاعمش حدثنا شقیق سمیت حذیفہ یقول بینا نحن جلوس عند عمر اذ قال ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنة قال فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. سارے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. قال لیس عن ھذا اسألک ولكن التي تموج كموج البحر فقال لیس علیک منها بأس یا امیر المؤمنین ان بینک قال عمر ایکسر الباب قال عمر ایکسر الباب ام یفتح قال لا بل یکسر قال عمر اذن لا یغلق ابدا قلت اجل قلنا لحذیفہ اکان عمر یعلم الباب قال نعم. کما یعلم ان الدون لیلۃ وذلک انی حدثته حدیثا لیس بالاغالیط فہبنا ان نسألہ من الباب فأمرنا مسروقا فسألہ فقال من الباب قال عمر. تو جی حدیث میں نے پڑھ دی تاکہ اپنا اس کا ترجمہ جو ہے وہ سیاست کرتا رہوں گا. دیکھیے نا اس شعر سے کیا نکلا ہے کہ فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ ابتدا میں بڑا معمولی معلوم ہوتا ہے. جیسے لڑائی ابتدا میں لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جب بڑھ جاتی ہے پھر اس کے بعد کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، پھر تو تباہیاں مچتی ہیں. آپ دیکھیے نا جنگ عظیم دوم کے اندر کیا ہوا ہے، لڑائی بڑی اور جو جاپان تھا اس کے 2 شہر جو تھے ایٹم مار کے پوری تباہ کر دیے، لاکھوں آدمی مار دیے. اس طرح سے جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. اس وقت جو پاکستان کے پاس سب سے بڑا دفاع کیا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقت نہ ہو تو کبھی کبھی ہندوستان اس کو الگ کر جاتا. وہ 5 گنا اس سے بڑا ہے اور اس کی آبادی بھی زیادہ ہے اور اس کی فوج بھی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کفر کی دنیا بھی اس کے ساتھ ہے. چلیے جی اب حذیفہ بن یمان کے متعلق میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو خرابیاں ہیں یعنی فتنہ سے متعلق ان کو یاد ہوتی تھی. تو حذیفہ سے سنا شقیق نے کہتے ہیں کہ ہاں جی حذیفہ کہتے ہیں بینا نحن جلوس عند عمر، اس دوران میں کہ ہم بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ قال، جب کہ آپ نے فرمایا ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کس کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو فتنہ کے بارے میں ہے یاد ہے. تو قال جی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. تو حذیفہ نے یہ جواب دیا کہ جو انسان کا ایک اہم فتنہ جو اس کے گھر میں ہوتا ہے نا، یہ کہنے کو تو ویسے چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے جو گھر میں ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ اس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ
جو ہے وہ بیوی کنٹرول میں ہو سب سے پہلے، اور اگر بیوی کنٹرول میں نہ ہو تو اولاد بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ، جو انسان کا جو فتنہ ہوتا ہے نا اس کے بیوی کے بارے میں، اس کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا کہ المرأۃ رائیۃ علی بیت زوجہا و ولدہ، کہ عورت جو ہے وہ خاوند کے مال پر بھی اور خاوند کی اولاد پر بھی یہ نگران ہوتی ہے، یہ ان کو جیسی تربیت دے ویسی اولاد بن جاتی ہے۔ تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ اچھی پڑھی جائے اور صدقہ خیرات بہت کیا جائے، اور یہ ہے کہ کسی نیکی کو جو ہے فروغ دینے میں بالکل مداحنت نہ کی جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ قطعاً ایسی صورتحال نہ ہو کہ آپ برائی کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو افسوس نہ ہو۔ اس لیے جو ادنا درجے کا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل میں برائی کو جو ہے وہ برا کہے لیکن ویسے منہ سے نہ کہے۔ اس سے بہتر وہ آدمی ہے جو منہ سے کہہ دیتا ہے، اگرچہ اس کو جو ہے وہ آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لیس عن ھذا اسألک، میں نے تم سے یہ سوال نہیں کیا، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ تو ویسے پتہ تو آپ کو وہ بھی تھا جو آگے بات آ رہی ہے، لیکن وہ سننا چاہتے تھے کسی اور سے۔ وَلَٰكِنَّ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ٹھاٹھیں مارے گا سمندر کی ٹھاٹھوں کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے سمندر کی ٹھاٹھیں جو ہیں وہ، اگر آپ کبھی سمندر کے شروع میں گئے ہوں تو شروع میں تو خیر وہ لہریں نہیں آتی، لیکن ذرا سا آگے جائیں تو پھر وہ لہریں آ جاتی ہیں۔ تو میرے ساتھ اس طرح کی آزمائش بن گئی تھی کہ لہر آ گئی تھی، میں ادھر آگے چلا گیا تھا سمندر میں، بس پھر اللہ نے بچا لیا مجھے، پکڑ کر دوسروں نے کھینچ لیا۔ تو انسان کے لیے دیکھیے، ہاں جی نہیں، دیکھیے جتنا ساحل قریب ہوگا اتنی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کٹا پھٹا ساحل جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ لہریں زوردار نہیں رہتی۔ کٹا پھٹا ساحل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ ایسی گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں پانی کھڑا ہے لیکن لہریں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ جو کھڑے کیے جاتے ہیں نا، خاص طور پر اینکر کھڑے ہوتے ہیں، اینکر آپ خاص طور پر صحافیوں میں آپ نے لفظ بہت سنا ہوگا اینکر کہتے ہیں سائفن کو، وہ جو ہوتے ہیں نا ایک وزنی چیزیں، وہ انہوں نے اتنا وزن رکھا ہوتا ہے کہ وہ تیرتے رہتے ہیں، اور کسی کشتی کو کسی کو جہاز کو باندھنا ہو تو اس اینکر کے ساتھ باندھتے ہیں۔ تو وہ صحافی، اینکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں صحافیوں کا مڈ ہے، ہاں یہ بڑا اہم صحافی ہے۔ جیسے کہ ہمارے جنگ میں دیکھیے نا حامد میر کس طرح جو ہے وہ اس کی تصویر آتی ہے، کھڑے ہو کر جو ہے وہ روزانہ اس کی تصویر آ جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو ان کو کہتے ہیں اینکر۔ اینکر کا معنی ہے کہ یہ اصل میں مڈ صحافی ہیں، باقی جو ہے وہ ان کے ساتھی ہیں۔ اچھا جی، اب حذیفہ بن یمان نے کیا جواب، بینک و بینہا بابا مغلقا، اے عمر تیرے درمیان اور اس فتنے کے درمیان جس نے ٹھاٹھیں مارنی ہیں بند دروازہ موجود ہے۔ تو قال عمر، اب عمر نے کہا، یہ نہیں پوچھا دروازہ کیا ہے، کیونکہ قال عمر ایکسر الباب ام یفتح، چونکہ وہ خود جانتے تھے کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اصل میں مراد وہ خود ہی تھے اصل میں۔ تو اس لیے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ جو ہے وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو جواب دیا کہ لا، تو وہ جو ہے وہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا، بل یکسر، بل توڑا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی موت تبھی نہیں ہوگی۔ اصل میں عمر کو جو ہے وہ پیش گوئیاں کا بہت کا پتہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی انسان کی موت، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میری غیر طبی موت کیسی ہوگی،
یعنی دیکھیے نا، یہ تو پتہ ہی نہیں کہ میری موت غیر طبی موت کیسے ہوگی. لیکن ایک بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی پرواہ نہیں کی. سفیر ملنے کے لیے آئے تھے تو دیکھا کہ ایک درخت تھا، اس کے نیچے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اینٹ کو سرہانہ بنا کر جو ہے وہ، یہ بادشاہ کی عادت ہے. ان دنوں حاکم ایسے ہی ہوتے تھے. ابو موسیٰ اشعری کا ذکر آئے گا، حاکموں کی کیا حالت ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا. آج ہمارے ہاں جو حاکم ہے سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہوتی ہے، کوئی لوٹ مار ہوتی ہے. پہلے وہ انتخاب لڑ کے جو کامیاب ہوتا ہے وہ بعد میں اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ لوٹ مار کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ہے وہ اسی طرح پاک صاف رکھے. میں محمد بیعت سوبرو کی بات کر رہا ہوں. یعنی ایک واحد آدمی ہے جس نے 20 سال سے جو ہے وہ حکومت میں ہے. گورنر سندھ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیئرمین سینٹ بن گیا، پھر اس کے بعد یہ وزیر اعظم بن گیا، پھر اس کے بعد یہ صدر بن گیا. یعنی سارے عہدے جو ہے وہ اس نے بڑے بڑے دیے ہیں، لیکن آج تک کوئی اس کے بارے میں یہ الزام نہیں ہے کہ فلاں چیز یہ کھا گیا ہے. باقی سب لوگوں کے خلاف جو ہے، جنہوں نے کوئی 2 سال 4 سال بھی حکومت کی ہے، ان کے خلاف بھی کیس بن رہے ہیں. لیکن یہ واحد آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت دی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ اس کی عاجزی ہے. بڑا متواضع مزاج ہے. چلیے جی، تو اب حضرت عمر نے کہا کہ اذن لا یغلق ابدا، پھر تو یہ دروازہ اگر کھل گیا تو کبھی بند نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے. کن تو اجل، میں نے کہا ہاں. اجل جو ہے یہ اصل میں ایک بات ہوتی ہے، اس کی تصدیق کے لیے نام کے معنوں میں ہے، لیکن نام جو ہے وہ بھی آتا ہے، لیکن اجل جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کسی بات کی تصدیق کے لیے اجل آتا ہے. قلنا لحذیفہ، ہم نے حذیفہ سے کہا، بس بات ختم ہو گئی. اکان عمر یعلم الباب، کیا عمر جو ہے وہ دروازے کو جانتے تھے؟ قال نعم، کہا ہاں جانتے تھے. کما یعلم ان دون غد لیلۃ، جس طرح وہ یہ جانتے ہیں کہ کل سے پہلے رات میں آنا ہے، اتنا انہیں یقین تھا. وذالک انی حدثتہ حدیثا لیس بالاغالیط، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے آپ کو ایک ایسی حدیث سنائی جو افسانے نہیں تھے. اغالیط کہتے ہیں جو باتیں تو ویسے جھوٹ ہوں لیکن حقیقت ان کی کوئی نہ ہو، اس کو افسانہ بھی کہتے ہیں نا. کہاوتیں، پہیلیاں، یا اسی طرح چیستاں جو ہے یہ فارسی میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ اغالیط ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہوتی تو غلط ہیں لیکن ایسی بنا کے دکھائی جاتی ہیں جیسے کہ یہ صحیح ہیں. افسانہ اسی کو بولتے ہیں نا، کہ بات ساری بنائی ہوتی ہے لیکن وہ اصل اس کے اندر نہیں موجود ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے حقیقت ہے کہ افسانہ. مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بنائی گئی ہے کہ یا آپ کسی حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں. اچھا جی، فَحِبْنَا أَن نَسْأَلَهُ مِنِ الْبَابِ. اچھا جی، اب یہاں جو ہے وہ جو حذیفہ بن یمان ہے نا، اس کے بارے میں ہے کہ ہمیں ایسے ہی کوئی تکلف تھا، اس طرح کا ہمیں کوئی ڈر تھا کہ ہم حذیفہ سے نہیں پوچھتے، اس لیے کہ وہ کہیں گے میں نے بیان تو کر دی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. تو ہم نے جو ہے وہ جو ان کے شاگرد ہیں نا مسروق کو کہا کہ فقال من الباب، دروازہ کون تھا؟ تو انہوں نے مسروق نے جب ان سے پوچھا حذیفہ سے تو ان کا عمر تھے. چلیے اگلی حدیث. حدثنا سعید بن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر عن شریک بن عبد اللہ عن سعید بن المسیب عن ابی موسیٰ الاشعری قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حائط من حوائط المدینۃ لحاجتہ وخرجت فی اثرہ فلما دخل الحائط جرست به وقلت لا اکونن اليوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یامرنی.
فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقضى حاجته وجلس على كف البئر فكشف عن ساقيه ودلهما في البئر فجاء ابو بکر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما انت حتى استأذن لك فوقف فجئت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت يا نبي الله ابو بکر يستأذن عليك فقال اذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر قلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسیب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. تو جی اب اس حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ میں ذرا تھوڑی سی جلدی سے یہ کرتا ہوں تاکہ اگلی حدیث بھی ہو جائے کم از کم. اچھا جی، ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا، ان کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک باغ کی طرف گئے. حائط کہتے ہیں دیوار کو. عام طور پر جو ہے وہ باغوں کی دیواریں جو ہیں نا وہ درختوں کے ساتھ یا کسی اور ایسی چیز کے ساتھ بنائی جاتے ہیں تاکہ اب یہ حد رہے. بہت باڑیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی مختلف چیزوں سے باڑیں لگائی جاتی ہیں. تو ویسے تو عربوں کے ہاں عموماً جو باڑ ہوتی تھی اور ان کے اوپر بیلیں چڑھا دیتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاجت ہو نا تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ جاتے تھے جہاں ذرا قریب بھی ہو تو چھپ جائیں. وہ درختوں کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کر لیتے تھے. تو آپ نے حاجت پوری کر لی. اچھا، تو اب کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی حاجت پوری کر لی تو وہ خرج تو فی اسر ہی، میں آپ کی تلاش میں گیا. یعنی اسر کہتے ہیں نشان کو. میں آپ کی تلاش میں گیا. تو فلما دخل الحائط، اچھا میں پیچھے تھا آپ کے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن جب وہ اس کے اندر داخل ہو گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ قضاء حاجت کا ہے. تو میں جلست علی بابہ، میں نے جو ہے وہ جو باغ تھا نا اس کے دروازے پر میں بیٹھ گیا. تو حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں چوکیدار مقرر نہیں کیا تھا، لیکن میں نے کہا کوئی نہیں، آج میں اللہ کے رسول کا چوکیدار ہوں. یہ بھی بڑا مقام تھا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کروا رہے ہیں. اچھا جی، وَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَابَ النَّبِيِّ وَلَمْ يَأْمُرْنِي. تو میں نے کہا کہ آج میں اللہ کے رسول کا جو ہے وہ چوکیدار بنتا ہوں اگرچہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا، یعنی چوکیدار بننے کا. فذهب النبی، تو اللہ کے رسول پھر اندر چلے گئے. وقضا حاجتہ، اپنی ضرورت آپ نے پوری کی. وجلس علی کف البئر، اور حاجت پوری کرنے کے بعد، استنجا وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے. کف کہتے ہیں جو کنویں کی منڈیر ہوتے ہیں نا، وہ پکے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے آپ وہاں بیٹھ گئے. اچھا جی، فکشف عن ساقیہ، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی پنڈلیوں سے اپنا جو ازار بند تھا اس کو ذرا اونچا کر لیا. ودلاہما فی البئر، اور آپ نے جو ہے وہ کنویں کے اندر لٹکا دی. یہ بھی ممکن ہے کہ کنویں کے اندر پانی قریب ہو اور آپ نے پاؤں جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال دیے ہوں، کیونکہ یہ بھی بڑا سکون ہوتا ہے خاص طور پر قضاء حاجت کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے پاؤں جو ہے وہ ذرا آ جائے. اچھا جی، آپ نے دونوں پنڈلیاں کھول لیں اور بدلاہما فی البئر، اور لٹکا دیا دونوں پاؤں کو کنویں میں.
فجاء ابو بکر یستاذن علیہ لیدخل، اصل میں صحابہ وہ تلاشی رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر جو ہے پیچھے تلاش میں تھے، چونکہ آپ جو ہے وہ ان دو کو اکثر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے، اس لیے یہ آپ کے خاص دوست تھے۔ تو وہ آ گئے اور انہوں نے اجازت مانگی، تو میں نے کہا کما انت استاذن لک، آپ اسی جگہ اسی طرح رہیے، یعنی انتظار کیجئے، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ تو اب جو ہے میں گیا تو آپ ٹھہرے رہے، تو اللہ کے رسول کی طرف، تو آپ نے کہا کہ یعنی یا نبی اللہ ہے ابو بکر یستاذن علیک، ابو بکر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس آنے کی۔ فقال اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اسے اجازت دے دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ وہ جنتی ہے۔ فدخل، تو پھر وہ جو ہے وہ داخل ہوئے۔ فجاء عن یمین النبی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر دائیں طرف جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ فکشف عن ساقیہ، تو انہوں نے پھر اپنی پنڈلیاں اسی طرح کھول لیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی آپ کی جو ہے وہ پیروی کرتے تھے۔ ویسے تو اس کو تقلید بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی تقلید نہیں ہوتی، اس لیے کہ تقلید اس کی ہوتی ہے جو معصوم نہ ہو، جو معصوم ہو اس کی تقلید ہوتی نہیں، اس کی تو معصوم وَدَلَّاهُ مَا فِي الْبَيْتِ، ٹانگیں لٹکاریں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عمر آ گئے۔ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ، میں نے کہا تم بھی اسی طرح ٹھہرو، انتظار کرو، حتیٰ استاذن لک، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اسے اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فجاء عن یسار النبی، تو آ کر وہ اللہ کے رسول کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ تو وہ انہوں نے بھی اسی طرح اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ فَدَلَّاهُ مَا فِي الْبِئْرِ، تو انہوں نے کنویں میں لٹکا دی۔ میرا ویسے جو ذہن کام کر رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ پانی قریب تھا، اس لیے کہ وہاں کے جو کنویں ہوتے تھے ان کے اندر پانی جو تھا وہ خاص طور پر جب پانی مل جاتا تو وہ اس کو کنواں بنا لیتے تھے، جیسے بیر روما جو ہے، تو اس طرح سارے لوگ پھر وہاں سے پانی لیتے تھے، اس لیے پانی قریب ہوتا تھا۔ چلیے اللہ اکبر۔ جی تو اب یہ آپ کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ فَامْتَلَأَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ، وہ جو منڈیر تھا نا جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بھر گیا، چھوٹا سا منڈیر تھا، تو کوئی ہمارے بڑے کنووں کی طرح کنواں نہیں تھا، وہ اس منڈیر بھر گیا، اب اس میں جگہ کوئی نہیں رہی۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو بھی بشارت دے دی، تو پھر عثمان آ گئے۔ تو میں نے کہا وہی بات، کما انت حتی استاذن لک، آپ یہیں ٹھہریے، میں آپ کی اجازت دے کر آتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ، اسے بھی اجازت دو اور اس کو جنت کی بشارت دو، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دو ماہا بلاء یصیبہ، اس کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی جو اس کو پہنچے گی۔ یہ بلاء کا جو تنوین ہے نا یہ مبالغے کا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے بہت بڑی۔ بلاغت کا علم جو ہے نا وہ خاص طور پر اس کا اجرا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ فدخل، تو آپ داخل ہوئے۔ فلم یجد معہم مجلسا، تو وہاں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی کوئی، تو انہوں نے کیا کیا، فتحولا، تو ذرا یعنی مطلب ہے وہاں سے مڑ کر دوسری طرف آ گئے، یعنی اس منڈیر کے سامنے کا جو حصہ تھا وہاں آ گئے۔ حتیٰ جا مقابلہ، ہم ان کے یعنی مقابل آ گئے، ان کے سامنے آ گئے۔ علی شفۃ البئر، جو کنویں کا جو کنارہ تھا نا وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ فکشف عن ساقیہ، تو انہوں نے بھی اس طرح اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ کھول دیں، پھر ان کو لٹکا دیا کنویں میں۔ فجعلت اتمنا، اب کہتے ہیں کہ کاش جو ہے وہ میرا ایک بھائی تھا، اخل لی ہے نا تو یہ نکرہ ہے، میرا ایک بھائی تھا، کوئی متعین بھائی نہیں ہے، وہ ان کو پتہ ہے کون سا بھائی تھا، تو میں یہ آرزو کرنے لگا کہ کاش کہ میرا بھائی آ جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، اگر یہ تو بار بار جاتے تھے، ان کو جنت کی بشارت کوئی نہیں ملی۔ بات
تو کہتے کہ میرا ایک بھائی جو ہے میں نے خواہش کی وہ آ جائے، وعد اللہ، اور اسے جو ہے میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ میرے بھائی کو یہاں بھیج دے۔ اچھا، اب سعید بن مسیب جو ہیں وہ اس کے اندر خود ابو موسیٰ اشعری سے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ہے حدیث کا کمال کہ یہ اتنی گفتگو جو ہے یہ اللہ کے رسول سے یا ابو موسیٰ اشعری سے نہیں ہے، سعید بن مسیب نے کہا ہے فتح اول تو ذالک قبورہم۔ اصل میں یہ تاول تو کمانا ہوتا ہے کہ انسان جو غور و فکر کر کے کسی بات تک پہنچتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اسی لیے تعویل اب تو خیر برے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے نا تبری کا نام کیا ہے؟ تنزیل القرآن و تعویل الفرقان، نہیں چلیے خیر تبری کا نام یہی ہے، تنزیل القرآن و تعویل الفرقان۔ جو اس وقت مجھے یاد ہے وہ یہی ہے، باقی آپ جو ہے وہ تحقیق کر لیا کریں، میں آپ کو بتا چکا ہوں جو مجھے عرضہ ہے۔ اچھا جی، حدثنی بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن سلیمان سمیت ابا وائل۔ اچھا ہاں، اس کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا نہیں ہے، کہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی، یعنی اس کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے تھے نا، ان کے دائیں طرف ابو بکر بیٹھ گئے تو عمر بائیں طرف بیٹھ گئے، یہ حقیقت میں اللہ نے تھا نا اس کی ایک شکل پیدا کی تھی۔ تو منڈیر کے کنارے جو ہے ان کی جو قبریں ہیں وہ اسی طرح ہیں، ابو بکر جو ہیں وہ دائیں طرف ہیں، اور جو لیکن ابو بکر کی جو قبر ہے نا، یہ ابو بکر آپ کے سر کے قریب ہے اور عمر جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے قریب ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی حجرہ، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس کے اندر جیسی کوئی جگہ بنتی تھی ایسی، ہاں، لیکن ہیں حضرت عمر بائیں طرف۔ چلیے جی، یہ ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے دکھایا ہے قبروں کا منظر، آپ کی زندگی میں اللہ نے جو دکھایا وہی آپ کی، اسی طرح سے آپ آپ کی قبر ہو گئی۔ کہتے ہیں اجتماعات ہا ہونا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر وہ تو اس جگہ جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، تو حضرت عثمان جو ہیں عثمان جو ہیں وہ الگ رہے ہیں، اس لیے حضرت عثمان کی جو قبر ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ احسان علیہ ظہیر کی جو قبر ہے، میں ویسے گیا ہوں الحمدللہ کئی دفعہ وہاں، لیکن میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو مجھے بتاتا، لڑکوں نے جیسے بتایا میں نے وہاں ان کے لیے دعا بھی کی الحمدللہ۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کی نہیں وہاں جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا حضرت عثمان کی قبر کے قریب۔ حضرت عثمان اور امام مالک کی قبر کے درمیان۔ اچھا چلیے، اللہ تعالیٰ بات ہوتے انہیں غریق رحمت کرے، اور جو انہوں نے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ کی رحمت سے بخشے جانا ہے، اللہ ان کو اس مقام تک پہنچائے۔ بات یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتا، اس لیے کسی انسان کو معصوم تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن ویسے یہ ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہے اہل حدیثوں کے ساتھ علامہ صاحب کا جو حادثہ ہے۔ تو علامہ صاحب کی کیا حیثیت تھی، میں اتفاق سے چند دن پہلے جو ہے وہ چودھری شجاعت سے ملنے کے لیے گیا، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی اپنے بارے میں، تو علماء میں سے ان کے ساتھ صرف ایک آدمی جو ہے میں نے دیکھا، انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی تھیں اس میں، علامہ احسان علیہ ظہیر۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی تھی، چونکہ میں تو ان کا ساتھی رہا ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ ہماری آپس میں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً ہر جمعرات کو، پھر بعد میں 15 روزہ جو ہے وہ ہماری آپس میں ملاقات ہوتی تھی، ہم اکٹھے بیٹھ کر جو ہے پاکستان جا کر کام کرنے کے بارے میں جو ہے عموماً سوچا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب یہ جو اگلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حدثنی بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن سلیمان، جی یہ وہی عامش، اس کا نام سلیمان ہے۔ سمیت ابا وائل قیلہ،
سمیت ابا وائل قال قیل لاسامہ الا تکلم ھذا قال قد کلمتہ ما دون ان افتح بابا اکون اول من یفتحہ وما انا بالذی اقول لرجل بعد ان یکون امیرا علی رجلین انت خیر بعد ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاء برجل فیطرح فی النار فیطحن فیہ کطحن الحمار رہا بجیدہ روحا بجیدہ فیطیف بہ اہل النار فیقولون اے فلاں الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر فیقول انی کنت آمر بالمعروف ولا افعلہ وانہی عن المنکر وافعلہ۔ اچھا جی، اب یہ اسامہ سے جو ہے وہ ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اسامہ بن زید جو تھے، آپ کو یہ پتہ ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، تو اسامہ کا بڑا مقام تھا، اور آپ کو علم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اسامہ کو بھیجنا تھا امیر بنا کے، تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ مجھے کون سی چیز اٹھائے گی اور کون سی چیز میرے اوپر سایہ کرے گی اگر میں اس بات کو بدل دوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ بتائیے۔ یہ تھی صحابہ کی عقیدت، آپ کی باتیں ماننے کی طرف، اور ہم جو ہے وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو ہے وہ علماء کے اجتہادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو زندہ عالم ہے نا، جو قرآن و حدیث جانتا ہو، امام احمد نے کہا ہے مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے، وہ قرآن حدیث سے بتائے گا، اور جس کو قرآن حدیث کی بجائے فقہ جو ہے وہ پتہ ہو، وہ فقہ سے بتائے گا، اور فقہ بھی کتنی 1300 سال کی فقہ، ہر غلطی اور ہر گند اس کے اندر موجود ہے۔ چلیے جی، اسامہ سے کہا گیا، اسامہ کا بڑا مقام تھا نا یہ اللہ کے رسول کے محبوب ہونے کی وجہ سے، تو کسی نے اسامہ سے کہا کہ حضرت عثمان سے آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ قال قد کلمتہ ما دون ان افتح بابا، کہتے میں نے حضرت عثمان سے بات کی ہے، لیکن میں یہ کسی کے سامنے اس لیے بات نہیں کرتا کہ سب سے پہلے تو اس فتنے کا دروازہ میں کھول دوں گا، اس لیے جب بادشاہوں سے بات کی جائے تو بادشاہوں سے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے، حکمرانوں سے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے اگر کوئی بات ایسی کرنی ہو نا تو ذرا علیحدگی میں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سامنے جو بات ہوتی ہے نا وہ، آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا امیر معاویہ کا، بڑے یہ امیر معاویہ حوصلے والے تھے، تو امیر ان کو کسی نے کہا کہ جی آپ کی ماں کی طرف سے پیغام آیا تھا میرے باپ کو شادی کا، لیکن میری باپ نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ماں جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ شان رکھتی ہے کہ ہاں میری ماں نے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں بات تیری سچی ہی ہوگی، تو غلط بیان نہیں کرتا، لیکن جس حالت میں بیٹھا ہوں اس حالت میں تو ایسی بات کر رہا تو بیوقوف آدمی ہے، نہیں حکمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ویسے تو چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، ورنہ میں آپ کو جو ہے وہ حافظ ایوب صاحب کے کچھ معاملات سناتا، وہ کس طرح حکمرانوں کو جو ہے وہ کھلی بات کر دیا کرتے تھے، پھر کسی کو سناؤں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اچھا جی انشاءاللہ، تو اب یہ ہے کہ میں ایسا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا کہ میں ہی پہلا فتنہ بن جاؤں۔ وما انا بالذی اقول لرجل بعد ان یکون امیرا علی رجلین، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو دو آدمیوں پر بھی امیر ہو، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اس کی خوشامد کروں، یعنی میں خوشامد کی بجائے میں ان کو سچ بات کہتا تھا، لیکن اکیلے ہو کر، وہ برا مناتے نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ ہی ہوئی ہے نا، تو اس لیے جو آدمی آپ کو اکیلے بات کہے نا اس کی بات کا برا نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ بھئی اسے پتہ تھا لیکن اس نے کسی کے سامنے تو نہیں کہی، اس نے تو جو ہے وہ الگ بات کہی ہے، اور یہ بہت اہم حکمت کی
بات ہے، لیکن عام آدمی جو ہے پسند نہیں کرتا، خاص طور پر جو حکمران رہ چکی ہیں ان کو یہ بھی پسند نہیں کہ اکیلے ہو کر بھی کوئی بات کرے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ اکیلا آدمی جو ہے یہ میرا مخالف ہے، وہ نوٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی، تو میں یہ نہیں کہتا اس کو کہ انت خیر، تو بڑا اچھا ہے. تو بعد ما سمیعت من رسول اللہ ہے، جب کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سن رکھا ہے کہ یجاؤ برجل، ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، فیطرح فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فیطحن فیہا کطحن الحمار برحاہ، تو وہ جہنم میں اس طرح چکر کھائے گا. اصل میں یہاں تفصیل نہیں ہے کہ اس کی آنتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اور جب آنتڑیاں باہر نکل آئیں گی تو آنتڑیاں جو ہیں جب وہ خود اس طرح گھومے گا نا، جیسے چکی کا پارٹ جو ہے وہ گھومتا ہے، تو آنتڑیاں ساتھ ساتھ وہ بھی گھومے گی. تو یہ اس شخص کا حشر بتایا ہے جو شخص جو ہے وہ اچھی بات کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. دیکھیے یہ ساری سزائیں ہیں جہنم کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اچھا جی، فیطحن فیہا، تو تہن کا معنی ہوتا ہے آٹا پیسنا یا گندم پیسنا، یہ آٹا بنانے کے لیے گندم پیسی جاتی ہے نا. فیطحن فیہا کطحن الحمار، وہ اس طرح جو ہے وہ آٹا پیسے گا جس طرح جو ہے وہ گدھا آٹا پیستا ہے. اور بے رحا ہو، گدھا جو ہے نا وہ اصل میں چلاتا ہے نا اس کو، جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے نا اس کو چلاتا ہے نا گدھا، تو اس کے ساتھ جو ہے پھر باقی چیزیں بھی چلتی ہیں. فیطیف بہ اہل النار، تو اب جو ہے وہ جو دیگر جہنمی ہیں اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے. طواف سے ہے نا یطیف بہ، تو اہل النار یہ جہنمی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. فیقولون، ان سے کہیں گے، فلاں الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، تم تو جب بھلائی کا حکم دیتے تھے تو بڑے اہتمام سے دیتے تھے، اور تم جب برائی سے روکتے وہ بھی بڑا اہتمام سے تم روکتے تھے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہے گا کہ انی کنتم ران بالمعروف ولا افعلہ. ہاں انی کنتو آمرو، انی کنتو آمرو بالمعروف ولا افعلہ. اصل میں میں نے آپ کو بتایا نا موتیے کا مسئلہ ہے، تو اس یہ چیز بہت بعد فعل کی نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں میں لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود میں کرتا تھا، جس سے روکتا تھا میں خود کرتا تھا. وہ انہی عن المنکر، اور میں جو ہے وہ برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود اس کو جو ہے وہ برائی کے کام کرتا تھا. یہ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خاص طور پر جو لوگ خطیب ہوتے ہیں نا، خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں، یہ ان کو نصیحت کی تھی. جو آدمی زیادہ خطبے دیتا ہے آپ نے منع کیا تھا، اور میں تھا کہ یہ زیادہ خطبے دینے والے کا دل جو ہے وہ خود اپنا مسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو ایسی باتیں کرتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. تو اس لیے خطبہ جو تھے نا، ہمارے والد خاص طور پر کہا کرتے تھے کہ خطبہ جو ہوتے ہیں نا یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. تو جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو خطبہ کے ساتھ رہا ہوں. یہ دور جو خاص طور پر ہے نا پاکستان بننے کے بعد سے لے کر جو ہے تقریباً 1970 تک، یہ میرا یعنی ابتدائی جوانی کا دور ہے جس میں میں نے پڑھا بھی ہے. تو میں خطبہ کے ساتھ، بلکہ میں نے جو ہے وہ بڑا پریشان رہتا تھا. جو خطیب بات کرتا، چونکہ میرا علم تازہ تھا، تو میری نظر میں وہ باتیں اکثر غلط ہوتی، اکثر نہیں بہت سی باتیں غلط ہوتی. تو میرا دل چاہتا کہ میں بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس کی تردید کروں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو برائی سے روکتا نہیں ہے وہ گونگا شیطان ہے. اچھا، لیکن مجھے حکمت کا پتہ نہیں تھا. میں نبی اکرم، میں اپنے تایا حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے پاس گیا، کیونکہ وہ میری تربیت باپ کے بعد وہی کرنے والے تھے، تکمیل بھی میں نے انہی سے کی ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا جی میں خطیب کی بات سنتا ہوں، اور وہ خطیب نے بات غلط کی ہوتی ہے، اور میں جو ہے وہ گونگا شیطان بن جاتا ہوں. کہتے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو اجتہادی امور ہو نا ان کی تردید ضرورت نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک بات ضرور ہے، لیکن اس کا بہت بڑا اصول ہے کہ اجتہادی امور کے اندر جو ہے وہ تردید کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں کوئی کہے کہ مجھے بتاؤ
میری غلطی پھر بتا دینی چاہیے. لیکن اجتہادی امور میں جس طرح اس کو آکھا کہ اپنے اجتہاد سے وہ پیار کرے, تمہیں آکھا تم اپنے اجتہاد سے پیار کرو, لیکن ایک دوسرے کو جو ہے وہ تمہارا اجتہاد اس کو نہیں توڑ سکتا. اور یہ باقاعدہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے, الاجتہاد لا ينقض الاجتہاد, یعنی اجتہاد جو ہے وہ اجتہاد کو نہیں توڑتا. یعنی ایک عالم کا اجتہاد اور دوسرے عالم کا اجتہاد جو ہے, ایک عالم دوسرے سے کہے کہ فلاں کی تقلید کر, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اجتہاد ایک اجتہاد. اور امام شافعی نے خاص طور پر اس اصول کو بہت اجاگر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا اجتہاد میرے نزدیک درست ہے لیکن غلطی کا احتمال رکھتا ہے, میں انسان ہوں, اور فلاں کا اجتہاد اس کے نزدیک درست ہے لیکن میرے نزدیک غلط ہے. یعنی میں اپنے اندر تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اجتہاد غلط ہے, لیکن میرے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ میں اس کا اجتہاد کی تردید بھی کروں. ہاں اگر وہ اجتہاد کتاب و سنت سے نہ ہو پھر تو تردید لازماً کرنی چاہیے, اس لیے کہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو. تو جیسے امام بخاری نے جو ہے وہ بعض الناس سے کتاب الحیلہ کے اندر سارے اجتہادات کا جو ہے رد کیا ہے. چلیے جی, ہاں جی, ایک تو نماز پڑھ رہا ہے, سجدہ دوسرا ہو گیا ہے, شہد پڑھنے لگ گیا ہے, ہیں, شہد پڑھنے لگ گیا ہے, اچھا, شہد پورا پڑھ گیا, کہتا ہے میں سیدھا ایک سیدھا کیتا ہے تو ہے ہاں ہوں کی کرے جی, اور دوبارہ ایک سجدہ اگر باقی رہ گیا تو شروع کرے, وہ کر لو, ہاں اتوں اتوں شروع کرے جتھے وہ سجدہ بھولے. شہد بار پڑھ ہاں جی, شہد بار پڑھ دیکھو اتوں شروع کرنا جتوں سجدہ بھولیا ہو, سجدہ دوبارہ کر لو. باقی اس تو پہلے دی نماز دی ہو گئی, وہ بعد دی نماز ہے جی انہوں درست کرے, اور وہ بعد دی سجدے دوسرے تو بعد شہد شروع کرتا ہے, رکن بہت شروع کرتا ہے. نہیں, اصل بات تک یہ اللہ کی طرفوں آسانی ہے کہ تو نماز جنی پڑھ چکیا نا وہ تو تیری قبول ہے, تو ہوں تو اتوں پڑھ جتوں تو بھولیا ہے, ورنہ کیا جا سکتا دوبارہ نماز پڑھ, نہیں دوبارہ نہیں. دیکھو نا اس طرح طواف ہے, میں تو دیکھو جی واقعہ دسنا کا, طواف ہے نہیں, طواف کے درمیان انسان پہنچ جائے کی کرتا ہے, نہیں مثال تو قضائے حاجت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, آپ کتوں شروع کرے, ہاں جتوں چھڈیا سی. اس طرح ہی نماز جڑی ہے جی جنی بھلے بغیر ہو جائے. اچھا ایک گل ہے کہ امام دے پیچھے ہوئے تو ذمہ داری امام ہوتا ہے, غلطی دا امام دے پیچھے اتباع ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی امام ہوئے نا تو انہیں غلطی کی ہوئی ہے, حالانکہ اس غلطی بھی تسی شریک نہیں. مثال طور پہ انہیں پہلی رکعت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے کسی قسم دی, یا دوسری دی ہو گئی, خاص طور پہ دوسری رکعت میں انسان جو ہے بیٹھتا ہے بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جاتا ہے, تو وہ متعلق بھی 2 سجدے کرنے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ہاں بعد والے یعنی حالانکہ وہ تشہد نہیں لیا لیکن وہ امام دی اتباع بھی 2 سجدے کرے گا. اس واسطے امام دی اتباع دی بڑی اہمیت ہے جی, کہ امام اگر غلطی کر جائے تو تسی ان دس دیو بس, باقی تھے سارے دی غلطیاں ذمہ دار امام ہیں. اس واسطے امام بننا آسان کام نہیں گا. ہاں جی, نہیں قاری صاحب ماشاء اللہ بھولتے بڑا گھٹ نے. تسی اگر ہاں جی اگر دسنا نا تو اینا کو پوچھو جی یار بند کر دیو, ان گلیں جی شروع ہو گئی ہیں, بند کر دیں. اچھا اگر وہ سجدہ تیسری رکعت میں بھولا اور چوتھی پڑھ لیے